دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ حضرات سامعین کرام، اب آئیے ہمارے اس بزم کے جو صدر محترم ہیں، جسے میری مراد حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد اشفاق صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے صدارتی کلمات سے ہم تمام کو مستفید فرمائیں۔ جن کے سینے میں ہے، جن کے سینے میں ہو روشن، جن کے سینے میں ہو روشن حب ملت کے چراغ، جن کے سینے میں ہو روشن حب ملت کے چراغ، دل تو دل جن کے دھڑکتے ہو دماغ۔ مائک پر حضرت صدر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا آمنوا۔ حضرات علماء کرام، ائمہ اعظام، بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستو، پیارے بچوں اور بچیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، کافی دیر سے آپ لوگ اپنے محلے کے مکتب کے بچوں کا پروگرام سن رہے تھے۔ بچے معصوم انداز میں جو کچھ انہوں نے پڑھا سیکھا، اس کو بڑی خود اعتمادی کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ مجھے بہت تفصیلی تقریر نہیں کرنی ہے، گفتگو کا لمبا موقع نہیں ہے۔ میرے عزیز مفتی ہارون یہاں پر دور سے تشریف لائے ہیں، ان کی طویل گفتگو ہوگی انشاءاللہ، جو میں اور آپ ہم سب سنیں گے۔ میں تو دو چار گزارشات صرف آپ سے کروں گا۔ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تریاقی۔ سب سے پہلے تو میں ہمارے تمام مکاتب کے معلمین سے بسط ادب و احترام گزارش کروں گا کہ آپ کی محنتیں، طلباء کے پیچھے آپ کی جان فشانی بلکہ جان کھپانی، یہ طلباء کی تیاری سے واضح ہے، اس میں مزید کچھ لب کشائی کی ضرورت نہیں ہے۔ بس گزارش اتنی ہے کہ اب تھوڑا سا اپنے کام کے انداز کو تبدیل کرنا ہے۔ الفاظ کا زیر و بم، باڈی لینگویج، حرکات و سکنات، چیخ پکار، یہ پرانے زمانے کی باتیں تھی، لد گئی۔ اب تو بات قوت دلیل سے ہوگی۔ اب ترنم ریزیاں کام نہیں آئے گی، اب ہم کو طلباء کو موجودہ زمانے کے اعتبار سے تیار کرنا ہے۔ موجودہ چیلنجز کا جواب ہماری گفتگو میں ہو۔ اگر دنیا آپ کے حجاب کو ہدف تنقید بناتی ہے تو آپ کے طلباء حجاب پر ایسی گفتگو کریں کہ دنیا حجاب کی قائل ہو جائے۔ اگر آپ کے مسلم پرسنل لا کو، آپ کے قرآن کو، آپ کے کثرت ازدواج کو، آپ کے معاشرتی نظام کو، آپ کے اسلام کے کسی حکم پر اگر عقل کی بنیاد پر کوئی حرف تنقید رکھا جاتا ہے، ہمارے طلباء کی گفتگو میں اس کو جواب دو۔ چیخ پکار، زیر و بم، اتار چڑھاؤ، ہاتھ پیر، کسی زمانے میں فن تقریر کے لوازمات ہوا کرتے تھے، لیکن وہ زمانے اب لد گئے۔ اب تو بات صرف دلیل سے ہوگی۔ کلیم عاجز کہتے ہیں کہ
सलीके से गुफ्तगू के बात गरचे बेसलीका हो कलीम में, बात गरचे बेसलीका हो कलीम, बात कहने का सलीका चाहिए। तो गुफ्तगू का सलीका इसको इख्तियार करने की जरूरत है। एक गुजारिश ये, दूसरी गुजारिश, हमारे तलबा ने एक मुकालमा पेश किया हालात हाजरा पर, मैंने पहले ही मुआजरत कर ली है। दिलावर फगार उर्दू के तंज़ो मिज़ाह के बड़े मशहूर शायर हैं। हमारे यहाँ हालात हाजरा हालात हाजरा हालात हाजरा 75 साल से हालात हाजरा पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। दिलावर फगार कहते हैं कि हालात हाजरा में हो तो इस्लाह अब कोई, इस फिक्र में इस गम में अहबाब हाल से बेहाल हो गए। हालात हाजरा तो नहीं मुस्तकिल, मगर हालात हाजरा को कई साल हो गए। माफ कीजिए, वतन अजीज की आजादी के बाद से लेकर आज तक मुसलमानों के हालात में बज़ाहिर कोई तब्दीली नहीं आई है। कल जिस तरह हम हाशिए पर थे, आज भी हाशिए पर हैं। जिस तरह तालीमी मैदान में पसमानदा थे, पसमानदा हैं। जिस तरह मार्केट में बेकीमत थे, बेकीमत हैं। दुनियावी एतबार से हमारी कीमत न कल थी न आज है। इन हालात को तब्दील करने की फिक्र करना है। माफ कीजिए, इसको एंजॉय नहीं करना है। कमजोरी, पसमानदगी, पजमुर्दगी, बेदिली, मुर्दा दिली, इसको एंजॉय थोड़ी किया जाता है। इसको तो तब्दील करने की कोशिश की जाती है। इसके लिए हालात पर असरअंदाज होना पड़ता है। हालात से मगलूब होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमको अपने मकसद तख्लीक की तरफ नजर डालनी है। हम समझते हैं कि दुनिया की कामयाबी ये घर, मकान, दुकान, खेती, बाड़ी, बंगला, कोठी, ये सब है। अगर ये दुनिया का मकसद होता तो ये कारून, शद्दाद, हामान, ये सब दुनिया के कामयाब तरीन इंसान होते। लेकिन कुरान साफ कहता है कि ये दुनिया के नाकाम तरीन लोग हैं। आपने घर, मकान, दुकान बना लिया, कोई ओहदा, कुर्सी हासिल कर ली, तो आप कामयाब हरगिज नहीं हुए। कामयाब ये है कि अल्लाह ने दुनिया में हमको जिस लिए भेजा है वो काम अंजाम दे। वो काम न करने की वजह से ये हालात पैदा हो रहे हैं। हम इस दुनिया में अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए आए थे, खाने कमाने के लिए नहीं आए थे। ये जो मोदी नाना बच्चों ने कहा, आप क्या समझते हैं कि इनकी अपनी कोई ताकतें हैं? ये जो जुल्म कर रहे हैं, क्या ये कुव्वत के हामिल हैं? इकबाल कहते हैं, करती है मुलूकियत आथार जुनू पैदा, करती है मुलूकियत आसार जुनू पैदा। अल्लाह के नश्तर हैं तैमूर हो या चंगेज। ये अल्लाह के नश्तर है। ये जो हमको लग रहे हैं, ये अल्लाह के नश्तर हैं। उनकी ताकतें नहीं हैं कि आपको जलील करें, आपको बेवतन करने की साजिशें रचें, आपकी बच्चियों को बेहिजाब कर दें, आपको तालीम से दूर कर दें, आपको इस मुल्क में डरा कर धमका कर खौफ और दहशत में मुब्तला कर दें। उनकी ताकत नहीं है। ये हम दुनिया में मगन हो गए, हमने इहकाक हक नहीं किया, हमने हक का पैगाम नहीं पहुंचाया। हम बदमस्त हैं, हम गाफिल हैं, हम सोए हुए हैं। इस वजह से वो मसनदे इक़्तिदार पर है। जिस दिन ये कौम जाग जाएगी, अल्लाह उनको ज़वाल आमदा कर देगा। मायूस होने की जरूरत नहीं, लेकिन बेअमल लोगों से दुनिया में कुछ नहीं होता। अपनी दुनिया को खुद बनाने की जरूरत है। इकबाल कहते हैं कि अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है। सिर्रे आदम है, ज़मीरे कुन फ़क़ा है जिंदगी।
اور بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کماب، بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کماب، اور آزادی میں بہرے بے قراں ہے زندگی۔ اور اخیر میں اپنے مقصد کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اقبال کہتے ہیں کہ زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، جوئے شیرو تیشو سنگے گراں ہے زندگی۔ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی، اپنے اصلاح کی، اپنے اعمال کی، اپنے افعال کی، اپنے اطوار کی، اپنے افکار کی فکر کیجئے، اس میں اصلاح کی کوشش کیجئے۔ آپ جائزہ لیجئے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے اللہ نے پیدا کیوں کیا، میں کر کیا رہا ہوں۔ صبح اٹھ کر جو کام پر جاتا ہوں، کما کر لاتا ہوں، بیوی بچوں کو کھلاتا ہوں، پالتا ہوں، اس ملت کے اپلفمنٹ میں، اس کی ترقی میں، اس کی بلندی میں میرا کیا کنٹریبیوشن ہے، میرا کردار کیا ہے، میرا شیئر کتنا ہے، میں لوگوں کے مسائل، مشکلات، پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے اپنا کتنا حصہ ادا کر رہا ہوں۔ دنیا میں اقوام اس لیے غالب ہیں کہ آج آر ایس ایس کے پاس 5.5 لاکھ فل ٹائمر ورکر ہیں جو دنیا کی ساری ضروریات، شادی بیوی بچوں سے دور ہو کر محض اپنے ایجنڈے کے نفاذ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ باطل اگر اپنے باطل کو برسر اقتدار لانے کے لیے اتنی کوشش کر سکتا ہے تو ہم تو اہل حق ہیں، اللہ تھوڑی کوششوں میں ہم کو غالب کر دے۔ وہ ابھی کہہ رہے تھے حضرت مفتی صاحب کہ اللہ نے اس مختصر سی مدت میں قرآن کو، بچے نے تقریر کی کہ اللہ کے رسول نے 23 سال کی مدت میں قرآن کو دنیا پر نافذ کیا، صرف 40 سال کی مدت میں 60% دنیا پر مسلمانوں کی حکمرانی ہوگی، 60% دنیا ہو گئی۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، آج کی ہمارے اس پروگرام میں بچوں نے ایک مکالمہ عدالت پر بھی پیش کیا، مجھے پتا چلا، میں نے سنا تو نہیں لیکن لسٹ دیکھی ہے، اس پر سے میرے ذہن میں آیا کہ میں تمام اہل بالاپور سے اس پروگرام کے حوالے سے یہ درخواست کروں کہ اللہ کے واسطے ان عدالتوں کا چکر چھوڑیے۔ دیکھیے ہمارے ہاں عدالتوں کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا ایک مقدس لباس پہنایا ہوا ہے، کورٹ کے خلاف اگر آپ کوئی بات کرتے ہیں تو آپ کے خلاف گناہ درج ہو جاتا ہے۔ اس اندیشے کے باوجود مائک پر برسر عام میں یہ کہہ رہا ہوں کہ موجودہ عدالتیں انصاف فراہم کرنے کے بجائے ظلم کی تاریکیاں بانٹ رہی ہیں۔ ہم مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ معاملات میاں بیوی کے ہوں، پراپرٹی کے ہوں، پڑوس کے ہوں، بھائی بھائی کے ہوں، دکان کے ہوں، بزنس کے ہوں، پراپرٹی کے ہوں، عدالتوں میں جانے سے بچیے، اپنے معاملات اپنے گھروں میں، اپنی مسجدوں میں بیٹھ کر حل کرنے کا مزاج بنائیے۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ یہ گلی گلی جو مکاتب قائم ہیں یہ ہمارے ایمان کی، ہمارے اسلامی تشخص کے بقا کا ضامن ہے۔ اللہ ان مکاتب کو، مدارس کو خوب ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو خالص اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔